السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جب ہمیں کوئی بیماری لگ جائے تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز صدقہ کا دینا ہے۔ اب صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ معاشرے میں اس سلسلے میں بھی طرح طرح کی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، غلط باتیں لوگوں کے ذہن میں بیٹھا دی گئی ہے۔ ایک نے تو مجھ سے ہی آ کر کے پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب صدقہ کس طرح دینا ہے؟ جس کو دے رہے ہیں اس کو لٹا کر کے دیں، یا اس کے اوپر سے اس کے سر پر سے گھما کر کے دیں، یا اس کے جسم پر گھما کر کے دیں؟ کس طرح دیں؟ دینے کے کیا طریقے ہیں؟ اچھا، پتہ نہیں کون اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ سر پر گھما کر کے دو گے تبھی صدقہ ہوگا، لٹا کر کے اس کے اوپر سے پہلے پھیرو گے اس کے بعد ہی صدقہ ادا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو آج میں کلیئر کروں گا۔ آج میں بلکہ آپ بھی ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے، بلکہ سیکھنے کی نیت سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی آپ کو کرنا ہے، پھر دوسروں کو بھی آپ سکھائیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب اس زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے زمین پر پہاڑ کو اتار دیا۔ اچھا، مزے کی بات، جب فرشتوں نے پہاڑ دیکھے تو ان کو تعجب ہوا کہ یا اللہ، اتنی طاقتور چیز پہاڑ، کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز دنیا میں موجود ہے، اور وہ لوہا ہے، کیونکہ لوہا سے پہاڑ کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر تعجب سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، آگ کے ذریعے لوہے کو بھی پگھلایا جا سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر تعجب سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی طاقتور چیز دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، پانی کے ذریعے سے آگ کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو فرشتوں کو پھر تعجب ہوا، بلکہ محو حیرت میں آ کر پوچھتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، کیا پانی سے بھی طاقتور چیز دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، ہوا ہے، کیونکہ ہوا کے ذریعے پانی کو بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اے رب ذوالجلال، کیا ہوا اور ان جیسی تمام چیزوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی دنیا میں موجود ہے؟ تو اب غور سے سنیے گا، بڑا ہی مزہ آئے گا۔ اللہ نے کہا ہاں، ان سب سے زیادہ طاقتور چیز صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ صدقہ کے ذریعے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کے ذریعے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صدقہ کے ذریعے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو صدقے کے ذریعے مصیبتیں دور کیجئے۔ کوئی بھی پریشانی آپ پر آئی ہو تو آپ صدقہ کرنا سیکھیے، صدقہ دینے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ صدقے سے بے شمار اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ صدقے سے آپ کی ساری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پرابلمز ہو تو صدقہ ضرور کیجئے۔ سارے پرابلمز کا حل ہے صدقہ۔ اچھا، صدقہ کیسے کرنا چاہیے؟ بعض لوگ اوپر سے لٹا کر بدن پر ہاتھ پھیر کر کے کرتے ہیں۔ ان تمام طریقوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ جس نیت سے بھی صدقہ کر رہے ہو، اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، بس اس نیت سے دل میں نیت کر لیجئے، اور جتنا آپ سے بن پڑے 10 روپے 20 روپے صدقہ کر دیجئے۔ اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، کوالٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، سمجھے؟ بس نیت اللہ کے یہاں دیکھی جاتی ہے، یہ بندہ دے کیا رہا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ آپ کتنا دے رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھی جاتی ہے، آپ نے کتنا دیا ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے اور کوالٹی بہت بڑھیا دے رہے ہیں آپ، تو وہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر نیت درست نہیں ہے اور کوانٹیٹی آپ کے اندر بہت زیادہ ہے، مطلب بہت دے رہے ہیں، 10,000 15,000 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ، تو وہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ نیت درست نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت درست ہے، دکھلاوا نہیں ہے،
तो वही आपके लिए काफी हो जाएगा, सिर्फ 10 रुपए भी। जी, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं इस वजह से कि हमारे मुआशरे में ये चीजें फैली हुई है कि 100 रुपए अगर आप सदका देंगे, 200 रुपए देंगे तो उसके बाद ही सदका अदा होगा। ये 10-20 रुपए क्या चीज है? तो याद रखिए अच्छी तरह, ये सब फजूल की बात है। जितना आपसे बन पड़े, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, वही दीजिए। ये लेटाकर, घुमाकर, फिराकर, ये सब भी फजूल की बातें हैं, कोई इसकी हकीकत नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, फॉर एग्जाम्पल बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, बस नीयत कर लें कि या अल्लाह ऐ रब्बे जुल जलाल, मेरे घर का ये फर्द बीमार है, उनकी शिफायाबी के लिए ये थोड़ी सी रकम आपके रास्ते में सदका कर रहा हूं, बस सदका हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको और बताता हूं कि सदका आप क्या क्या दे सकते हैं, इस बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। सदके में तो पहली बात ये समझें कि आप सदके में पैसा भी दे सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, खाने की कोई चीज भी दे सकते हैं, कपड़ा भी दे सकते हैं, जो आपसे बन पड़े वही दे सकते हैं आप, सदका अदा हो जाएगा। और सदके के बारे में तो यहां तक आता है कि आप सीधे हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी खबर ना होनी चाहिए। ऐसा सदका अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब यह है कि दिखावा ना हो, अल्लाह की रजा के लिए आप सदका कीजिए। तो अगर कोई परेशानी आपके साथ भी आई हुई है तो सदका जरूर किया कीजिए। बल्कि अगर डॉक्टर के पास भी जाना है ना, तो पहले कुछ सदका रास्ते में करते जाइए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, दवा दुआ दोनों हो जाएगी। इसके लिए खुद भी आप अमल कीजिए, दूसरों को भी ये, बल्कि दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, रिश्तेदार को भी ये क्लिप शेयर कर दीजिए। बल्कि सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप ग्रुप्स जितने भी आपके मोबाइल में या फिर फेसबुक में, सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए, ताकि वो भी अपनी परेशानी को, मुसीबत को सदक़े से दूर करना सीख ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।